ظہر کی نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے جماعت کے لیے، اور ابھی آپ آئے ہیں، آپ نے سنتیں نہیں پڑھیں، تو کیا پہلے سنتیں پڑھنا ضروری ہے یا جماعت میں آپ شریک ہوں گے؟ آپ اس چیز کو دھیان سے سنیے گا۔ اور اگر آپ کی ظہر کی سنتیں چھوٹ گئیں تو وہ کس وقت میں ادا کریں گے، یہ بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔ اکثر لوگ جو ہے اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی اور غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے اور آپ مسجد میں آئے اور اس وقت آئے کہ امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں اور نماز ظہر ادا کریں، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، کیونکہ جماعت میں اگر آپ شریک نہیں ہوئے سنتیں پڑھیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اب جو آپ کی سنتیں 4 چھوٹی ہیں فرضوں سے پہلے والی، اس کو آپ کس وقت ادا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے انہوں نے 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھے، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں جو رہ گئی ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ظہر کی 4 سنتیں جو قبلیہ ہوتی ہیں تو ان کو اس وقت میں ادا کرے، یعنی ظہر کے 4 فرض پڑھ لے اور 4 فرض پڑھنے کے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی قبلیہ 4 سنتیں ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد میں پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ تو آپ کو اس طرح سے ہی کرنا ہے کہ اگر آپ کی سنتیں چھوٹ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ، اس کے بعد جو آپ 4 سنتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، کیونکہ یہ نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ظہر کے 2 سنتوں کی نفل کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا جس نے ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے، یہ والے، ٹھیک ہے، جو ظہر کی نماز میں ہی شامل ہیں۔ تو دوستو، آپ جو ہے اس طرح سے ہی ادا کریں گے۔ اگر جماعت کا وقت ہے تو آپ جماعت میں شریک ہوں گے، سنت نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔